السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتى حین ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 اور 36 35-36 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو درس گزشتہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اس میں یہ بتلایا گیا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اور ملک مصر کے جو حکومت کے جو دوسرے سرداران، ذمہ داران اور اعیان، ان کی بیویاں سب ایک جگہ پہ اکٹھا ہوئی ایک دعوت کے تحت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی غرض سے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد جتنی بھی عورتیں تھیں سب کے سب اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی بھرے لہجے میں کہا کہ میں جو چاہتی ہوں اگر اس یوسف نے نہیں کیا تو یا تو اس کو ذلیل ہونا پڑے گا یا نہیں تو اس کو قید خانے میں ڈال دیں گے۔ عورتوں کے ان مکر و فریب کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مکر و فریب سے تو مجھ کو بچا لے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں اگر میں قید خانے میں چلا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ زیادہ پسند ہے نسبتاً ان کے ساتھ بدکاری میں پڑوں میں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ لیکن ابھی سماج و معاشرے کا معاملہ باقی تھا، ساری باتیں سماج و معاشرے میں مکمل طور پر بالکل تشت از بام ہو چکی تھی۔ لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، یا یوسف نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ مقدمے کے طور پر عدالت میں بھی چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، ان کی بریت اور عورتوں کے بدعتواری کے ظاہر ہونے کے بعد بھی کئی دلیلیں مل گئی کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہے، بالکل اس معاملے سے بری ہیں، سارا کا سارا قصور زلیخا کا ہے اور دیگر عورتوں کا ہے۔ ساری باتیں معلوم ہو گئی، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ یوسف کی بریت اور عورتوں کی بدعتواری کے دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تمام عدالتوں کے اندر یہ بات گئی تو تمام لوگوں کے اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ یعنی مملکت کے جتنے بھی سرداران تھے، جتنے بھی اعیان حکومت، جتنے بھی ذمہ داران سلطنت تھے، سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں، بالکل پاک دامن ہے۔ سارا کا سارا قصور جو ہے وہ زلیخا کا ہے اور عورتوں کا ہے۔ اس کے باوجود وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک نامعلوم مدت کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صرف زلیخا ہی اب قصوروار نہیں تھی، بلکہ اعیان حکومت اور ذمہ داران سلطنت کی بیگمات بھی اس جرم میں زلیخا کی بالکل برابر کی حصے دار بن چکی تھی۔ اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ وہاں کے جو اعیان حکومت اور ذمہ داران سلطنت تھے ان کی بیگمات کے سامنے وہ مکمل طور پر بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی بیویاں جو چاہے کرے، مرد کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ ایک بدترین سماج کی زندہ جاوید مثال ہے۔ دوسرا، اس وقت کے حکومت کے اندر بھی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، بس اسی بنیاد پر فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھا کہ ذمہ داران کی بیویاں ہیں، اب ان کو کیسے چھیڑ چھاڑ کیا جائے، تو چلو یوسف ہے، باہر کا آدمی ہے، چلو اس کو ہی جیل میں ڈال دیتے ہیں۔
اسی کے اوپر سارا جو ہے معاملہ سارا ٹھیکرا پھوڑ دیتے ہیں، اور اسی لیے ان کو نامعلوم مدت کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ نامعلوم مدت کے لیے کیوں؟ کیونکہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی تھی، کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ جب فرد جرم عائد نہیں ہو رہا ہے، کوئی گناہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو کتنے مدت کی سزا دی جائے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نامعلوم مدت کے لیے ایک وقت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے پیچھے جو ان کی جو حکمت رہی ہوگی غالباً یہ رہی ہوگی کہ ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، عورتیں بھی اس واقعے کو بھول جائے گی اور ہر چیز بالکل پھر سے لیول پہ آ جائے گا، یہ سوچ کر کے یہ فیصلہ ان لوگوں نے دے دیا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ اور منظور تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا فیصلہ تھا اللہ کا، وہ بالکل ایک الگ طریقے کا تھا، لہذا معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور داخل ہوئے، دو نوجوان داخل ہوئے، ان کو بھی قید کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے سر پہ بہت ساری روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور پرندے اس روٹیوں میں سے ان روٹیوں میں سے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ آگے ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ بات کہی اور کہا نبئنا بتأویلہ، آپ جو ہے اس خواب کی تعبیر بتلا دیجئے، انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے، اس کے فوراً بعد یا اسی دن دو نوجوان اور داخل ہوئے، اور ان دونوں کا قصور مفسرین نے بتلایا کہ ان پر یہ الزام تھا کہ ان لوگوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، ایک دعوت کے موقع پر ان لوگوں نے مکمل صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا، جس کے جرم کے پاداش میں ان لوگوں کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ قید خانے کے اندر آئے، وقت گزرنے لگا، ایک دن ایک ہی رات میں دونوں قیدیوں نے دو الگ الگ خواب دیکھا۔ دونوں قیدیوں نے دو الگ الگ خواب دیکھا۔ ایک نے، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواب میں، ایک جو تھا وہ بادشاہ کا نان بائی تھا، یعنی روٹی بنانے والا، اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوا ہوں اور روٹی میں سے پرندے آ کے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو تھا، جو قیدی تھا، وہ بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی شراب نچوڑنے والا، شراب پلانے والا۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں انگور سے جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اب خواب دیکھنے کے بعد دونوں ذرا ان کے اندر جو ہے ایک چاہت جاگی کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کرے، تو کس سے معلوم کرے؟ یوسف علیہ السلام جو جیل میں رہ رہے تھے تو اپنی پاک سیرت، بلند کردار، اعلیٰ اخلاق اور ہمیشہ ایک فکر میں رہنے والے انسان تھے۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ نیک آدمی ہے، اسی نیک آدمی سے جا کر کے خواب کی تعبیر پوچھا جائے۔ دونوں کے دونوں آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ بتلائیے، ہم میں سے ایک نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگور سے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی ہے اور روٹی میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ بتلا دیجئے کہ ان خوابوں کی کیا تعبیر ہے، کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، علم والے آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیا ہوگا، تو آپ اس کی تعبیر بتلا دیجئے۔ ابھی تعبیر پوچھا ہے، تعبیر کا جواب کیسے دیا، کس انداز میں دیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں باتیں پیش کرنے والے ہیں۔ ابھی آگے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم لوگوں کو مکمل سننا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا